اب دوسرا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ساتھ کہ اگر الیکشن مثال کے طور پہ اس میں اور بھی کئی چیزیں آ گئی، تو ہم 26ویں آئینی ترمیم کو کہیں چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اگر میں آج اس کو چیلنج کرنا چاہوں تو وہ کون سی کورٹ ہوگی؟ تو 26ویں آئینی ترمیم کو میں اس کی ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں۔ 21ویں ترمیم کی ججمنٹ کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 15 ممبر بینچ نے میجورٹی سے کہا، اس میجورٹی کا فیصلہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے تحریر کیا، جس نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے اندر ایسی کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی جو ہمارے آئین کے بیسک ڈھانچے کو خراب کرے، اور بیسک ڈھانچے کے اندر 4 نشاندہی کر دی۔ ایک بیسک ڈھانچے کے اندر فنڈامنٹل رائٹس، تو کوئی آئینی ترمیم یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا رائٹ ٹو لائف نہیں ہے یا آپ کا رائٹ ٹو پراپرٹی نہیں ہے۔ دوسرا اسلامک پروویژنز، ہمیں سیکولر آئین نہیں بنایا جا سکتا آئینی ترمیم سے۔ تیسرا پریزیڈنشل پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے پریزیڈنشل نہیں کیا جا سکتا، اور چوتھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو خراب نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ اگر کوئی چیز ان 4 چیزوں میں سے کسی کو خلاف ہوگی تو ہم آئین کی ترمیم بھی سٹرائک ڈاؤن کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ججمنٹ ہو گئی فائنل، یہ 15 ممبرز کی ججمنٹ ہے۔ میرے خیال میں جب یہ آئینی ترمیم اگر یہ چیلنج ہوئی تو اس کے اندر بنیادی سوال ہوگا کہ کیا یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وائلیٹ کرتی ہے؟ نہیں۔ وہ فیصلہ 8 ممبر نے دیا ہوا ہے، پہلے سے 15 میں سے 8 ممبر کی میجورٹی نے دیا ہوا ہے کہ آپ سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو میری ناقص رائے میں اس کو اس طرح کی ترمیم کو، ان میں غالباً جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی شامل تھے، جی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب وغیرہ بھی یوز کیا۔ میرے خیال میں ایسی سچویشن میں اس کو سیٹل کرنے کے لیے پروبیبلی فل کورٹ بٹھانی پڑے گی، تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ یہ نہیں کہ یہ 3 جج، وہ 4 جج، یہ والا بینچ۔ اگر آئینی ترمیم جیسا بنیادی مسئلہ آپ نے ریزالو کرنا ہے تو کیا ہی اچھا ہو، اور کس چیز کے لیے آپ فل کورٹ بنائیں گے؟ پاکستان میں اور کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر فل کورٹ بننی چاہیے؟ اگر آئینی ترمیم کے لیے نہیں بننی تو پھر باقی چیزیں تو اس سے کم۔ یہ جو ہائی کورٹ کے ججز کی ایویلیویشن کرنی ہے، اب اس سے ہائی کورٹس کی ورکنگ پہ کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیے حبیب صاحب، ہمیں اس پرنسپل کو تو بالکل مان لینا چاہیے کہ ججز کی کوئی ایویلیویشن ہونی چاہیے۔ یہ غیر مناسب ہے کہ ایک شخص جج بن جائے، وہ کنفرم ہو جائے، اور پھر 209 کے تحت جس میں تقریباً کسی جج کو نہیں نکالا گیا ایکسیپٹ ابھی ریسنٹلی، آپ بس اسی کے ساتھ کنٹینیو کریں تو اچھی بات ہے، ججز کی ایویلیویشن ہونی چاہیے۔ لیکن اس ایویلیویشن کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا وہ ایویلیویشن ججز خود کریں گے، یا ایک ایسی کمیٹی کرے گی جس کے اندر حکومت کے نمائندے شامل ہوں گے جن کے خلاف وہ ججز فیصلے دے رہے ہیں؟ تو اگر ایک جج حکومت کے خلاف بہت سارے فیصلے دے دیتا ہے تو جو کمیٹی اس کو ایویلیویٹ کر رہی ہے اس کے اندر وہی ممبران بیٹھے ہیں جن کے خلاف فیصلے جا رہے ہیں، یا ان میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پرفارمنس ایویلیویشن کسی کرائیٹیریا پہ کرنی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جج کی پرفارمنس ایویلیویشن کرنی ہے، آپ بتائیے کہ وہ کیا کرائیٹیریا ہے۔ انہوں نے اتنی ججمنٹس لکھی، اس میں سے اتنی سپریم کورٹ نے انڈو کر دی، انہوں نے اتنے غلط فیصلے کیے یا نہیں، کوئی طریقہ ہوگا اس کی۔ انہوں نے کوئی پیسے لیے، کسی نے کسی سے سفارش لے لی، کسی نے، کوئی طریقہ ہوگا اس کی ایویلیویشن کرنے کا، اس طریقے کا بھی کوئی تعین نہیں کیا گیا۔ تو یہ جب تک یہ پروسیس پورا نہیں ہوگا، جوڈیشل ایویلیویشن ہونی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، ساری دنیا میں ہونی چاہیے، جہاں پہ لائف ٹینیورز نہیں ہیں جوڈیشل ایویلیوشنز ہوتی ہیں، لیکن جس طرح یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس پہ تھوڑے سے سوال ہے۔ اچھا سعد، یہاں پر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں، ابھی ہم بات کر رہے تھے آئینی ترمیم کے سٹرائک ڈاؤن کرنے کے معاملے کی۔ اگر سٹرائک ڈاؤن کر بھی دیتی ہے فل کورٹ تو کیا یہ فیصلہ مانا جائے گا؟ کیونکہ ابھی پیچھے ہم تھوڑا سا چلے جائیں ماضی قریب میں، تو پچھلے چیف جسٹس صاحب کے دور میں ایک فیصلہ آیا الیکشن کرانے کا، وہ نہیں مانا گیا۔ اب مخصوص نشستوں کا معاملہ اکثریتی ججز نے دیا، 2 بار اس پر وضاحت بھی آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ تو کیا آئینی ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے معاملے پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ عظمیٰ، میں بطور وکیل تقریباً کوئی جواب نہیں دے سکتا اس بات کا ایک آئین کے طالب علم کی صورت میں کہ عدالت کا فیصلہ کیسے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی سرکمسٹانسز تھے، جس بھی طرح ہوا، وہ متعلقہ لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے بطور آئین کے طالب علم یہ یقین ہے کہ ریاست پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ ترمیم کے مطابق جو بھی آئے گا اس کو ریاست
اور ریاست کے لوگ امپلیمنٹ کریں گے. اچھا ساتھ یہ بتائیے گا کہ قاسم رونجھو صاحب ایک سینیٹر ہیں, وہ آئے ٹی وی پہ, انہوں نے کہا کہ مجھے تو زبردستی زوراوری سے مجھ سے ووٹ لے لیا گیا. اچھا وہ اگر نکال دیں تو سینٹ میں ووٹ بن جاتے ہیں 64, اور اگر ایک اور سینیٹر نکل جائے تو یہ ووٹ بن جاتے ہیں 63. اسی طرح قومی اسمبلی کے بارے میں کہا جاتا ہے, قومی اسمبلی میں کے جو نمبرز ہیں ان میں کچھ لوگوں کا الزام یہ ہے کہ 4 یا 5 لوٹے تھے جن کی وجہ سے یہ ترمیم ہو سکی. اگر ان میں سے کوئی شخص یا یہ سارے لوگ باہر آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زبردستی ہوئی, یا ان کے بارے میں ایسا ثبوت مل جاتا کہ انہوں نے پیسے لے کے ووٹ دیا, تو اس صورت میں کیا ان کا ووٹ ویلڈ ہی رہے گا؟ حبیب صاحب یہ بڑا ایک مشکل سا سوال ہے. میں اپنی ناقصی رائے میں, اور میں اپنی ناقص رائے اس میں آئینی بینچ کا سوال ہے, میں آئینی بینچ کا سوال لیکن اپنی ناقص رائے میں آپ کی اجازت سے اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی کوئی پرانا فیصلہ موجود نہیں ہے, تو ہم صرف رائے دے سکتے ہیں. اس پہ قانون تو کوئی موجود نہیں ہے کیونکہ جمہوریتوں میں ایسے یوزلی نہیں ہوتا. اگر تو کسی نے میری ناقص رائے میں اگر تو کسی نے لالچ میں پیسے لے کے ووٹ دے دیا ہے تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اس کے خلاف آپ جو بھی کاروائی کریں, یعنی کہ اس نے اپنی فری ول سے پیسے لیے اور فری ول سے ووٹ کر دیا. لیکن اگر کسی کو زبردستی کروایا گیا کوئرژن کے نیچے, یعنی کہ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور کروایا, جس نے پیسے لے لیے اس نے تو وہ کرنا چاہتا تھا, اس نے پیسے بھی لینا چاہتا تھا اور ووٹ کرنا چاہتا تھا, میرا خیال ہے وہ ووٹ تو سٹینڈ کرے گا. لیکن جہاں پہ کسی کو کوئرژن کے اندر ووٹ کروا لیا گیا ہو تو سپریم کورٹ کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں اس کو ریلوک کرنے. یعنی قاسم رونجھو صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا اور پھر اگلے ہی لمحے ان کا بیان آیا کہ نہیں جی مجھ سے یہ پریس کانفرنس زبردستی کروائی گئی تھی. میں صرف اس سے ایک مفروضہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم اس کو, یعنی کوئی شخص یہ عدالت میں جائے اور یہ کہے کہ جناب مجھ سے تو مجبوری میں ووٹ لیا گیا, جی, تو میرے خیال میں اگر کوئی لالچ میں کسی نے دیا ہے تو کیونکہ اس میں فری ول رہے گی, اس شخص کی اس مرضی رہے گی کہ اس نے لالچ میں کیا, تو وہ ووٹ عدالت سٹینڈ کرے گی, اور اس شخص کے خلاف جس نے کوئی پیسے لیے یا لالچ کیا اس کے خلاف آپ دیگر مقدمات کر سکتے ہیں. لیکن جس نے زبردستی ووٹ دیا, اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا تھا, میری فری ول نہیں تھی, تو میرا خیال ہے کہ عدالت کے پاس بہت سی پاورز ہیں اس کو چیک کرنے. اچھا یہ بھی ہوگا کہ اب وکلا بھی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے کہ کچھ وکلا ہوں گے جو سپریم کورٹ کے ایک حصے میں پیش ہوا کریں گے اور کچھ وکلا ہوں گے جو صرف دوسرے حصے میں پیش ہوا کریں گے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو آئینی عدالت کے جج ہوں گے, وہ جو آئینی بینچ کے جج ہوں گے, کیا وہ دیگر یہ جو گھٹیا مقدمہ تھا وہ سنا کریں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو آئینی بینچ کے ممبرز ہوں گے وہ جب آئینی بینچ کے طور پہ نہیں بیٹھ رہے تو دوسرے مقدمات سنیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, یا کم از کم چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے, چیف جسٹس کے پاس نہیں, اس کمیٹی کے پاس, وہ جو پروسیجرز کی کمیٹی ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئینی بینچ کے بھی کسی ممبر کو کسی اور بینچ میں شامل کر دے یا ہیڈ بنا دے. ٹھیک. جہاں تک آپ نے وکلا کی بات کی کہ کیا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ ضرور اوور ٹائم اگر یہ بینچ چلا تو اس طرح کے لوگ ہوں گے جو اس بینچ کے سامنے زیادہ ایکسیپٹیبل ہوں گے اور اس طرح کے لوگ ہوں گے جو کم ایکسیپٹیبل ہوں گے. اچھا سعد, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے میں ہم سپریم کورٹ میں ایک پولرائزیشن دیکھ رہے تھے, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے آنے کے بعد یہ معاملات کچھ ریزالو ہوں اور یہ جو تقسیم کا ایک تاثر تھا عدلیہ میں یہ ختم ہو, اور دوسری بات یہ کہ اب چونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی سے زیادہ 2 سینئر جج صاحبان بھی موجود ہیں, بے شک چیف جسٹس صاحب اور باقی ججز برابر ہوتے ہیں لیکن بہرحال چیف جسٹس سربراہ ہوتے ہیں, تو جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر صاحب, کیا عدالت کا ماحول کچھ ڈیفرنٹ ہوگا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے مجھے یقین ہے کہ امید بھی ہے, دعا بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ یقین بھی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ٹینیور کے مقابلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ بہت زیادہ پیسفل ہوگا. یہ ضرور ہو سکتا ہے اور ہوگا کہ جن جج صاحبان کو سپرسیڈ کر کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے ان کی کچھ خلش ہو اس فیصلے سے,
لیکن وہ دونوں سینئر جج صاحبان ہیں, ان کا دہائیوں کے اوپر جوڈیشل ایکسپیرینس ہے. ہاں, وہ ماضی میں بھی ان کے خلاف کبھی کوئی کیمپینز چلتی رہیں, کبھی وہ فیور میں رہے پبلک, کبھی ان کے خلاف ہر قسم کی باتیں بھی ہوئیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے بھی اور جسٹس منیب اختر کے بھی فیصلوں کے اندر نہ وہ غصہ ہمیں نظر آیا جب ان کے اوپر تنقید ہوئی, نہ دیگر خلش نظر آئی. انہوں نے اپنے فیصلے اپنے ضمیر اور آئین اور قانون کے مطابق کیے. تو مجھے یقین ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ٹینیور کے اندر بھی اس کے اندر وہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے بینچ کے اوپر. اور جسٹس یحییٰ آفریدی کی اپنی پرسنالٹی اس طرح کی ہے, ان کی ہیوملٹی اس طرح کی ہے کہ جو تفریق ایک ہمیں سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے وقت میں نظر آئی, میرا نہیں خیال کہ وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے وقت ہوگی. اچھا, اور سعد یہ بھی ذرا بتا دیں کہ ابھی ہم جو بات کر رہے تھے, حبیب صاحب بھی آپ سے پوچھ رہے تھے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا معیار ہے, کیا ہائی کورٹ کی ججز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے اثرات ماتحت عدلیہ پر بھی آئیں گے؟ دیکھیے, ماتحت عدلیہ کا تو ایک اپنا پروسیجر ہے, وہ تو قانون کے اندر آلریڈی تحریر شدہ ہے. ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس جو صوبوں کے اندر چلتی ہیں وہ ہائی کورٹ کے تابع ہوتی ہیں, ان کے اوپر ایک ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہوتی ہے, ان کے اپنے رولز ہیں, چیف جسٹس کی پاورز ہوتی ہیں ٹرانسفر وغیرہ کرنے کی اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی. اس کا میرا خیال ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے لیے آئین کے اندر جو عدالتیں کریٹ ہوئی ہیں وہ صرف ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, فیڈرل شریعت کورٹ سے ریلیٹ. اور ساتھ یہ جو نئے ججوں کی تقرری ہے, یہ کیسے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی حکومت کو کافی زیادہ اختیار مل گیا ہے, پہلے جو عدالت کے پاس تھا یعنی ججز کے پاس ہی تھا. بالکل حبیب صاحب, یہ دونوں باتیں, کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر کون بیٹھے گا یہ بھی جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار ہے, اور ججز نئے بنیں گے کیسے یہ بھی جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار ہے, اور ایک تیسرا اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا, پرفارمنس ایویلیوشن کرنے کا بھی اختیار ہے. یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جس کے پاس یہ تینوں اختیار ہیں, اس کے اندر 19ویں ترمیم کے بعد جوڈیشری کے اپنے ممبران کی میجورٹی تھی, سینئر ججز بیٹھتے تھے. اب اس کے اندر میجورٹی جوڈیشل نہیں ہے, حکومت اور دیگر لوگوں کی طرف سے, پارلیمنٹ کی طرف سے ہے. تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی اثر نہ پڑے, سب لوگ اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹلی کریں. لیکن اگر اس کے اندر سیاست کسی طریقے سے دخل انداز ہوئی تو پھر بہت خراب اثر ہوں گے.